اسپورٹس ہمارے لیے بہت بڑی انٹرٹینمنٹ ہے، اگرچہ ورنہ اسپورٹس اور انٹرٹینمنٹ دو الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہیں، لیکن اب ہماری قوم کے لیے ہم اس کو بہت دل و جان سے عزیز رکھتے ہیں۔ 2024 اسپورٹس میں کچھ حوالوں سے بہت ہی اچھا رہا، کچھ حوالوں سے مایوس کن رہا پاکستان کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں بطور مجموعی بہت پازیٹیو رہا، بلکہ ایک تو اتنا بڑا ایونٹ ہو گیا کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ پوری پاکستانی قوم کی بطور قوم سب سے زیادہ خوشی اتحاد کے ساتھ کب نظر آئی، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ایک ایونٹ تھا۔ یہ اتنا بڑا ایونٹ ہو گیا کہ بہت سارے پاکستان کے لوگ جو کہ اس کھیل سے بھی آگاہ نہیں تھے کہ اس طرز کا کھیل ان قواعد و ضوابط کے ساتھ ہوتا ہے، جن کو اس کھیل کا بھی نہیں پتہ تھا، ان کو اس کھیل کا پتہ لگا۔ معاملہ کیا تھا؟ 2024 ہے، فرانس کا شہر ہے پیرس، اور اس کو تقریباً 100 سال بعد اولمپکس کا میلہ سجانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ظاہر اولمپکس سے بڑا اسپورٹس کا ایونٹ کون سا ہوگا؟ 26 جولائی سے ایونٹ شروع ہونا تھا۔ سو اگین ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی یہی تھا، پاکستان میں ایک بہت محدود پیمانے پر ہی اس کو بس دیکھا، جتنا دیکھا جاتا ہے اتنا ہی دیکھا جا رہا تھا کہ ٹھیک ہے اسپورٹس کا بہت بڑا ایونٹ ہے، کچھ لوگوں کی دلچسپی ہے، کئی لوگوں کی نہیں بھی ہے، اور چل رہا تھا۔ اس میں جو ہے وہ امریکہ نے سب سے زیادہ میڈلز حاصل کیے، پھر چائنا دوسرے نمبر پر آیا۔ جولائی میں ایونٹ شروع ہوا۔ 8 اگست کو اس ایونٹ میں ایک ایسا کام ہوا کہ اور ایک ایسا نام ہوا کہ جس نام کو 7 اگست تک تو بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن 8 اگست پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات گئے، پاکستان کا کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو کہ اس کے نام سے اور اس کے کام سے واقف نہیں تھا۔ 8 اگست کا دن تھا، پیرس میں اولمپکس جاری تھے، اور انفرادی کیٹیگری کے جویلائن تھرو کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے تھے، رات گئے نشریات کرنے کے لیے کہ جناب یہ پاکستان کا یہ کھلاڑی ہے، اس کو ارشد ندیم کہتے ہیں، یہ کھیل ہے اس کو یہ کہتے ہیں، اس کھیل میں ان کے مد مقابل یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، اور جناب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور اس وقت ارشد ندیم نے گویا ایک نیزہ نہیں پھینکا، بلکہ بہت سارے اپنے مخالفین کے ریکارڈ سے جو کہ اٹھا کے بہت دور پھینک دیے، اور اتنا دور پھینک دیے کہ پتہ نہیں اب کتنا وقت لگے اس ریکارڈ کو توڑنے میں۔ ارشد ندیم نے سب کو حیران کیا، پریشان کیا، خوش کر دیا، پوری پاکستانی قوم جھوم اٹھی، چونکہ ارشد ندیم نے اس مقابلے میں گولڈ میڈل حاصل کیا، پاکستان کا 40 سالہ قحط توڑا، پیرس اولمپکس کی تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم کی، اولمپکس کے حوالے سے ایک نیا ریکارڈ بنایا، تاریخ کا 6واں بہترین تھرو پھینکا، اینڈ واٹ ناٹ۔ سو یہ اولمپکس اس دفعہ پیرس اولمپکس پاکستان کے لیے اس اعتبار سے ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا اسپورٹس کے میدان میں۔ سو وہ نام کہ جس نے پاکستانیوں کو سب سے بڑی خوشی دی سال 2024 کی، کئی لوگوں کے مطابق، میری بھی اپنی یہ رائے ہے، جناب ارشد ندیم صاحب وہ ہمارے ساتھ۔ ارشد بھائی بہت شکریہ۔ ابھی میں ہم پوری داستان بتا رہے تھے کس طریقے سے ہم نے اس دن ٹرانسمیشن کا آغاز کیا، تو ہم نے سوچا نہیں تھا کہ اس طرح ٹرانسمیشن کا اختتام ہوگا۔ پھر ہم نے وہ انٹرویو بھی کیا آپ سے، جو بہت لوگوں نے دیکھا بھی الحمدللہ۔ آپ کو اندازہ تھا کہ یعنی اب دیکھیں سال 2024 ختم ہو رہا ہے، اور یہ ڈسکشن میں ہے کہ جناب اس سال کی جو پورے پاکستانیوں کو، پوری قوم کو سب سے بڑی خوشی جن لوگوں نے پہنچائی، ان کچھ لوگوں میں سے ایک نام آپ کا ہے، کئی لوگوں کے مطابق سر فہرست نام آپ کا ہے، یہ کیسی فیلنگ ہے ارشد بھائی؟ جی بالکل، میرے لیے 2024 سب سے بڑا اعزاز یہ تھا کہ میں نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا اور کھیلوں کے میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ خاص طور پر اولمپکس میں میری کامیابی ایک سنگ میل ثابت ہوئی، جس میں مجھے بے حد خوشی اور فخر ہے۔ یہ کامیابیاں صرف میری محنت کا نتیجہ نہیں، بلکہ میرے کوچز اور میری ٹیم اور قوم کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی۔ ہم یہ امید رکھیں، دعا کریں، یقین رکھیں کہ انشاءاللہ 2025 میں بھی بہت اچھی خبر آئے گی کوئی۔ جی بالکل، 2025 کے حوالے سے میری پلاننگ یہ ہے کہ میں اپنی پرفارمنس کو مزید بہتر کروں گا انشاءاللہ۔ 2025 میں نئے ریکارڈ قائم کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا تاکہ پاکستان کا نام اور زیادہ دنیا بھر میں روشن کر سکوں۔ میں نے اپنے اگلے بڑے کمپٹیشن کی تیاری بھی الحمدللہ شروع کر دی ہے 2025 میں، جیسے ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ ہے، ایشین چیمپئن شپ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائمنڈ لیگ بھی ہے، اور اس میں کامیابی کے لیے دن رات محنت کر رہا ہوں۔ میری بھرپور توجہ اپنی فٹنس کو مزید بہتر بنانا ہے تاکہ میں اپنے اگلے کمپٹیشن میں بہترین پرفارمنس دے سکوں۔ میری کوشش ہوگی کہ نہ صرف میں خود کو بہتر بناؤں بلکہ پاکستان کو کھیلوں کے میدان میں مزید فخر کا باعث بنوں۔ تھینک یو ارشد بھائی، بہت بہت شکریہ، اور بہت ساری دعائیں، بہت نوازش ہے۔